الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور جو اسلامی قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ ایک مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، مکمل قانون ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے صاف اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام جو بطور دین کے اس امت کو دیا گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر بھی ہمیں ایمان ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ اس امت کی پہچان ہے، یہ ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارا قانون مکمل قانون ہے، اس میں نہ کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی انسانی طاقت یا کوئی حکومت اس کو تبدیل کر سکتی ہے، نہ بدل سکتی ہے، نہ چینج کر سکتی ہے، نہ کوئی ترمیم کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کے سنت میں اور اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے فطری نظام میں، اللہ کے خلقی نظام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی چاہے اسے تبدیل کرنا تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے نہ عورت ہو یا مرد ہو، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، کسی مومن مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو پھر اپنے اختیار کا استعمال کریں کہ یہ کریں یا نہ کریں، یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی لیے اللہ کا نظام جس قوم کے پاس ہو، اللہ کی کتاب جس فرد کے پاس ہو، جس گھر میں اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں موجود ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت کی ضرورت نہیں، کسی نظام قانون کی ضرورت نہیں، نہ کسی نظام زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ کا نظام اس کے لیے کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت میں نے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ساری چیزیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ مسلمان گھر میں کیسے زندگی گزارے گا، مسلمان نماز کتنی پڑھے گا، مسلمان میاں بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گا، مسلمان کی اپنی پراپرٹی اپنی ملکیت ہے اس کو کیسے اپنے بچوں میں تقسیم کرے گا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ ہم مسجد اور مدرسے اور یہ قبرستان یہ سب ہمارے اوقاف ہیں جو مسلمانوں کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تصرف کیسے ہوگا، اس میں انتظام کیسے ہوگا، یہ سب ہمارے گھریلو مسائل ہیں۔ اس کا کسی حکومت سے کسی اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسلمانوں کے اپنے پرسنل مسائل ہے، اور اس میں
اس میں بھی اگر مسلمان اللہ رسول کو فیصل بنانے کے بجائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاکم بنانے کے بجائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے لیے فیصل بنانے کے بجائے اگر عدالتوں سے رجوع ہو، غیر اسلامی تھانوں سے رجوع ہو اور کہے کہ جا کر کے کہ ہم وہاں سے فیصلے لیں گے، کورٹ سے فیصلہ لیں گے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور ہم کورٹ میں فیصلہ لینے کے لیے جائیں یا کسی پولیس کے پاس جائیں، کسی طاغوتی نظام کے پاس جائیں، بتائیے کہ کیا ایک مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ جس کے پاس کتاب ربانی موجود ہو، جس کے پاس سب سے بڑے اور کامل اور مکمل پیغمبر کا دین موجود ہو، سنت موجود ہو، جس کے پاس پوری کتاب ہو، پورا نظام زندگی ہو، اور وہ شخص غیروں کے در پہ بھیک مانگتے ہوئے اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ ہم نے خود دین کو بدنام کیا ہے، ہم نے خود دین کو بے آبرو کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اور سنت رسول اللہ کو ہم نے خود بے آبرو کیا ہے، اس کی عزت ہم نے مٹی میں ملا دی ہے، غیروں نے نہیں ملا۔ غیروں کو تو موقع ملا ہے کہ دیکھیں جب یہ قوم خود نماز نہیں پڑھتی ہے، جب یہ قوم خود طلاق اور نکاح کے مسئلے کو لے کر تھانے میں آتی ہے اور کورٹ میں جاتی ہے، جب یہ قوم مسجد اور مدرسے کے جھگڑے کو لے کر تھانے میں پہنچتی ہے، جب یہ قوم اپنے ذاتی زندگی کے مسائل کو بھی لے کر ہمارے پاس آتی ہے، اس کا مطلب اس قوم کا ایمان اپنے مذہب پر موجود نہیں ہے اور اس قوم کو یقین اپنی کتاب اور اپنی سنت پر، رسول اللہ کی سنت پر موجود نہیں۔ تب وہ قانون بناتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے اس ملک کے اندر جس کو یونیفارم سول کوڈ کہتے ہیں۔ یہ موقع ہم نے دیا ہے انہیں، ان کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے۔ اگر ہم اس دین پر، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر اگر جم کے قائم رہتے، جیسا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی تمہیں دنیا بگاڑ نہیں سکتی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ دو چیزیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے طلاق کے مسئلے کو اور نکاح کے مسئلے کو، اوقاف کے مسئلے کو ہم کیوں اپنے مدرسوں میں اپنے علماء سے، اپنے پڑھنے والے، اپنے دین کے جاننے والوں سے ہم کیوں رجوع نہیں کرتے، کیوں اس کو حل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی تھا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں جھگڑا ہو کسی بات میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کے رسول کے اور اللہ کے احکام کو جاننے والے اولو الامر ہیں، ان سے تم رجوع کرو۔ مگر آج ہم طاغوتی نظام سے رجوع کرتے ہیں، غیر اسلامی علاقوں میں جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس اپنا کیس لے کر جاتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب ایک ایسا قانون بنانا چاہیے جو قانون کے سب پر لاگو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو سب پر لاگو ہو، بلکہ اندرون خانہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے، جو ان کا جو منشور ہے، ان کا جو پرانا ایجنڈا ہے RSS کا، وہ یہ ہے کہ ہندو قانون کو اس ملک پر نافذ کیا جائے گا۔ اگر واقعی کامن لا اگر واقعی نافذ کیا جائے، ایسا قانون جو ساری انسانیت کو کام آوے، جو سب کو یکساں طور پر فائدہ پہنچاوے، تو ایسا کامن لا اسلام سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، ان کو لازماً اسلامی قانون سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ پہلے کے زمانے میں جتنے لوگوں نے بھی اس طرح کی قانون سازیاں کی ہیں، چاہے برطانیہ ہو، برطانیہ اس معاملے کا بابا آدم ہے، انسانی قانون کی دنیا میں برٹش، جس کو برطانیہ پہلے بولتے تھے، یہ انسانی قانون سازی کا بابا آدم ہے، سارے قوانین کی جڑیں وہیں سے ملتی ہے۔ ہندوستان کا قانون بھی جب بنا ہوا ہے اس میں بھی برٹش قانون بھی ہے اور اسلامی دور کا قانون بھی شامل ہے۔ برٹش قانون نے بھی اپنے قانون بنانے میں اسلامی قانون سے فائدہ اٹھایا تھا، چونکہ دنیا کے پاس تو کوئی ایسا نظام ہے ہی نہیں جو ہر مکتب فکر اور ہر طبقے کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند۔ اسلامی نظام حکومت تو ایسے ہی، اسلامی نظام حکومت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ یہ لوگ جن خداؤں کو، جن معبودوں کو، جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان کو تم ہرگز غلط الفاظ میں استعمال نہ کرو، نام نہ لو، ورنہ یہ بھی اللہ کے ساتھ بے حرمتی کریں گے۔ قرآن کریم میں صاف صاف ہی بات کہی گئی۔ قرآن کریم نے صاف کہا ہے
کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لنا لکم دینکم ولی دین، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، تمہاری لائن الگ ہے ہماری لائن الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے۔ اس اختلاف کے باوجود ہمیں انسانیت کی بنیاد پر ہمیں اس ملک میں مل کر رہنا ہے۔ اس سے بہتر نظام کس کے پاس ہے؟ لیکن ان کا تو منصوبہ ہے کہ ان کا RSS کا جو پرانا منصوبہ ہے، جس میں سے کئی منصوبے انہوں نے پورے کر دیے۔ 370 ہٹانے کا اعلان تھا ان کا کشمیر سے، وہ ہٹا ہی دیا، اور بابری مسجد کی تعمیر کا ان کا اعلان تھا، رام مندر کی، وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا، اور طلاق والا مسئلہ بھی اسی کا حصہ تھا جو 3 طلاق کے قانون کو انہوں نے بنایا، یہ اسی یونیفارم سول کوڈ کا حصہ ہے۔ ورنہ 3 طلاق کا قانون ہم مسلمانوں کے اپنے ذاتی زندگی کے مسائل ہیں، مسلمان کے گھریلو مسائل ہیں، حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کرے؟ جبکہ ہندوستان کا جو آئین ہے، اس میں آئین میں دفعہ نمبر 25 اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی اہل مذہب رہیں گے وہ تمام کے تمام اہل مذہب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے پورے پابند ہوں گے، آزاد ہوں گے اپنے مذہبی معاملات میں، ان کے ساتھ کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، وہ اپنے مذہبی درسگاہیں قائم کر سکتے ہیں، مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ اس کے یہاں کے آئین میں، اس ملک کے دستور میں شامل ہے یہ بات۔ پھر آپ نے 3 طلاق کے مسئلے کو، یا حلالہ کے مسئلے کو، یا اور اس طرح کے مسائل کو، یا نفقے کے مسئلے کو، اس سے پہلے بھی نفقے کا مسئلہ اٹھا تھا، مطلقہ، اور ابھی بھی کئی ہائی کورٹ نے مسلم مطلقہ جو عورتیں مطلقہ ہو جاتی ہیں اس کے نفقے کو ساری زندگی شوہر کے ذمہ لازم کر دیا ہے، چاہے طلاق دے دیا ہو۔ یہ سارے مسائل ہمارے گھریلو مسائل ہیں، پرسنل لا ہے، اور اس میں کسی بھی حکومت کو مداخلت کا اختیار نہیں ہے، اس ملک کا قانون کہتا ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ بنیادی حقوق ہے، یہ دفعہ مذہبی آزادی، تعلیمی آزادی، نوکری کی آزادی، انسانی حقوق، یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی قانون سازی ایسی ہو، کوئی بھی قانون ایسا بنایا جائے جو ان بنیادی دفعات کے خلاف ہو، تو وہ قانون کالعدم مانی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ان تمام تحفظات کے رہتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے سازش اور سازش تر سازش کرتے ہوئے ابھی جو ان کا وزیر قانون بنا وہ خالص ان کا RSS کا قریب ترین آدمی ہے، RSS کا نمائندہ ہے، اور لا کمیشن اسی کے اندر میں آتا ہے۔ اس نے اپنے ایجنڈے کو، چونکہ الیکشن آنے والا ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ماحول گرم کرنا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماحول گرم ہوگا تو ہندو کا ووٹ ایک ساتھ ان کو مل جائے گا اور وہ جیت جائیں گے۔ زہریلا ماحول بنے، فساد کی بنا پر ماحول پروپیگنڈا ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ ہاں بھئی یہ حکومت جو ہے ہندوؤں کے لیے بہت کرم فرما ہے، بس یہ ایجنڈا ہے ان کا۔ اب جو آدمی اس ایجنڈے کا ساتھ دے گا، یعنی واقعی اس کے چکر میں ہو کرے گا اور ماحول کو بگاڑے گا، تو اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہی وہ چاہتے ہیں کہ ماحول میں گرمی پیدا ہو اور اسلامی قانون اور یونیفارم سول کوڈ کا قانون اور انڈین قانون اور ہندو قانون، یہ سارے مسائل معاشرے میں چھڑ جائیں اور لوگ ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں اور مجبور ہو کر لوگ ہمیں ووٹ دے دیں۔ یہ ان کی پالیسی۔ اب انہوں نے یہ اعلان لگایا 14 جون کو کہ ریفرینڈم جاری کیا لا کمیشن کی جانب سے، یہ جاری کیا کہ ہندوستان کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، وہ سارے کے سارے ہمیں مشورہ دیں کہ آپ کو یہ یونیفارم سول کوڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ کامن لا قانون جو ہم بنانے جا رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں مشورہ دیجیے۔ اور اس کا ٹائم ان لوگوں نے 14 جون سے 14 جولائی تک 1 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، آج 30 جون ہے۔ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ 14 جون سے 14 جولائی کے اندر کہ آپ کو یونیفارم سول کوڈ چاہیے کہ نہیں۔ جب ظاہر بات ہے کہ ماحول جس طرح گرم کیا گیا ہے اور جس طرح ماحول کو زہریلا بنایا گیا ہے،
اور ہندو اور مسلمان کی جو کھائی اس ملک میں پیدا کی گئی ہے انسانیت کے درمیان اور انسانی سماج کے درمیان، اور اکثریت تو دنیا میں جاہلوں کی ہے، ان پڑھ لوگوں کی ہے۔ ہندو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندو لانا چاہتے ہیں اور یہ پوری پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب عام طور پر عمومیت کے ساتھ جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ سارے لوگ، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمیں مشورہ دیں کہ آپ کو یونیفارم سول کوڈ چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اس صورت میں جو مشورہ اس کو جائے گا ای میل پر دینا ہے، ای میل پر اپنا میسج بھیجنا ہے، تو ای میل پر جو میسج جائے گا پورے ملک کے لوگوں کا، تو اکثریت کن لوگوں کی ہوگی؟ غیر مسلموں کی ہوگی، ہندوؤں کی ہوگی۔ یہ صرف مسلمانوں سے ریفرینڈم نہیں کرایا گیا، بلکہ یہ ریفرینڈم جو کرایا جا رہا ہے، اور یہ جو لا کمیشن کی جانب سے لا کمیشن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، وہ صرف مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یونیفارم سول کوڈ پسند ہے یا نہیں۔ اگر مسلمانوں سے پوچھا جاتا تو ظاہر بات اکثریت مسلمانوں کی یہ کہے گی کہ ہمیں یہ پسند نہیں، ہم تو اللہ کے قانون کو پسند کرتے ہیں اپنی پرسنل زندگی میں، ہمیں اس طرح کے کسی قانون کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے مذہب میں کوئی مداخلت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، سارے لوگ کہیں گے۔ لیکن جب پورے ملک کے عوام سے، رہنے والوں سے یہ ریفرینڈم کروایا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو یونیفارم سول کوڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور جب یہ ملک ایسا ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی 20% سے زیادہ نہیں ہے، تو 80% آبادی تو یقینی طور پر ووٹ دے گی کہ ہم کو یونیفارم سول کوڈ چاہیے، تاکہ کسی طرح سے پرسنل لا ختم ہو جائے۔ تب بتائیے اس صورت میں یہ قانون جو بنیادی حقوق میں شامل ہے، مذہبی قانون 25 نمبر کی جو دفعہ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کو یہاں پر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اس ریفرینڈم کی بنیاد پر کیا وہ قانون سازی ہوگی پارلیمنٹ میں، یا اس بنیادی قانون کو ختم کیا جائے گا؟ کہ بھئی پورے ملک کے لوگ نہیں چاہتے ہیں، اکثریت نہیں چاہتی ہے پرسنل لا کو، اکثریت یونیفارم سول کوڈ کو چاہتی ہے، اس لیے اس ایک نیا قانون بنایا جائے، یونیفارم سول کوڈ کا قانون بنایا جائے۔ تو اس میں حصہ لینا، اس میں ووٹنگ کرنا، یہ ان کے جو منشور ہے ان کو مکمل کرنا۔ مجھے حیرت ہے، بڑی جسارت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں اس میں ای میل کے ذریعے سے میسج پہنچاویں لا کمیشن تک کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے کچھ سالوں پہلے 3 طلاق کے مسئلے پر ہم نے تجربہ کیا ہے کہ وہ 3 طلاق کا جو فارم بھرا گیا تھا وہ صرف مسلمانوں سے پوچھا گیا تھا، غیر مسلموں سے نہیں، چونکہ مسئلہ مسلمانوں کا تھا، تو غیر مسلموں سے پوچھا نہیں گیا تھا، مسلمانوں سے پوچھا گیا تھا۔ چند مخصوص جو بی جے پی ٹائپ کی عورتیں تھیں، ان لوگوں نے مقدمہ کیا تھا برقع پہنا کر کے، ان سے مقدمہ کروایا گیا تھا کہ ہم کو 3 طلاق کا قانون پسند نہیں ہے، اور بھی چند لاکھ ہوں گی، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے یا ملک کی مختلف ملی تنظیموں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی چند لاکھ عورتیں اگر یہ مطالبہ کرتی ہیں تو آپ یہ معلوم کر لیجئے کہ پورے ملک کی جو مسلم عورتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں۔ یہ ملک تو تکثیری ملک ہے، اکثریت کی بنیاد پر یہاں فیصلہ ہوتا ہے، اقلیت کا فیصلہ ہوتا نہیں ہے۔ تو جب اکثریت مسلمانوں کی یہ کہے گی کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، 3 طلاق میں تبدیلی منظور نہیں ہے، اسلام کا جو قانون ہمیں وہ پسند ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ پوری محنت کر کے پورے ملک سے فارم پر 4-5 کروڑ عورتوں کے دستخط کروائے گئے، جس میں ہم لوگوں نے بھی محنت کی اس علاقے میں۔ 4-5 کروڑ عورتوں کے دستخط کروا کر کے کہ ہمیں اسلامی قانون پسند ہے اور اسلامی قانون طلاق میں کوئی تبدیلی ہمیں منظور نہیں ہے، یہ فارم باقاعدہ دستخط کر کے کورٹ میں پہنچایا گیا، گاڑی کا گاڑی بھر کے پہنچایا گیا، جو ہر انسان کو معلوم تھی یہ بات، مگر اس کے باوجود بگڑتی ہے۔ جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت، آخر ان ظالموں نے وہی قانون بنائے جو قانون چاہتے تھے، اور چند لاکھ اپیل کرنے والی عورتوں کے منشا کے مطابق ان لوگوں نے 3 طلاق کے قانون پر تبدیلی کیا، 3 طلاق کے قانون کو بنایا۔ تو جب وہ فارم کی شکل تھی جو ہر انسان تک پہنچ سکتا تھا، اس میں ان لوگوں نے کوئی رعایت نہیں کی، تو جب ای میل کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی جائے گی، ای میل کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ای میل کے ذریعے اپنا میسج پہنچائیں گے، کتنے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ای میل پر کس نے کیا لکھا ہو، تو صرف لا کمیشن جانتا ہے کہ کس نے کیا میسج ہمارے پاس بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالکل خفیہ چیز ہوگی جس کو کسی کو پتہ نہ ہوگا۔
وہ کہہ دے گا کہ ملک کی اکثریت نے یونیفارم سول کوڈ کو پسند کیا ہے، پھر کس بنیاد پر ای میل کے ذریعے سے اس ریفرینڈم میں شرکت کی اپیل کی جا رہی ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ تو میرے خیال سے ان لوگوں کے منشور کو پورا کرنے کی کوشش ہے، اس پر غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو سرے سے نظر انداز کر دینا چاہیے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس ملک کا قانون کہتا ہے کہ جو بھی بنیادی دفعات کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا قانون بنے گا وہ قانون قابل اعتبار نہیں، وہ قانون کالعدم ہوگا۔ اگر آج کی کوئی ظالم حکومت اگر اس کو بناتی بھی ہے تو اگلی حکومت اس کو کینسل کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، سپریم کورٹ اسے ختم کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے اس کا نام لے کر کے پورے ملک کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ایسے موقع پہ کتنا مسئلہ مشکل ہو جائے گا اور اس ملک کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور مسلمانوں کو اس میں بالکل یعنی شرکت کرنا اور ان کے کاز کو آگے بڑھانا بالکل ہی مناسب اور نامناسب معلوم ہوتا ہے، بلکہ خطرے کی گھنٹی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرم کا معاملہ فرمائے۔ اے خاص سے اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاص سے اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا اور اس کے وسیلے سے امت کی بھلائی کی دعائیں کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔